دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، جب تک اس کتاب پر یا اس کے مصنف پر بندے کو یقین نہ ہو تو اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک کا پہلا پارہ کھولتے ہیں تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن پاک لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک نے اپنا چیلنج بیان فرمایا۔ جب میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ کسی نے کہا یہ معاذ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ یہ شاعر ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، جس طرح کوئی شاعر کلام کو جوڑ جوڑ کر لکھتا ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ بھی شاعر ہیں، اس لیے قرآن کی آیتیں جوڑ جوڑ کر یہ لکھتے ہیں، تو یہ اصل میں شعر و شاعری ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کا جواب بھی، قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن رب کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا تمہیں ہمارا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اگر یہ رب کا کلام نہیں مانتے تو پھر اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا کر دکھا دو، اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا کر دکھا دو۔ یہ قرآن نے چیلنج کیا، اور چیلنج جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تب سے لے کر قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اور اس وقت کے بڑے بڑے جناب فصیح اللسان، فصاحت اور بلاغت میں مشہور جو بڑے بڑے اس وقت کے شعراء تھے جو شعر و شاعری کرتے تھے، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا لائیں، صورت تو بڑی دور، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکے، صورت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور وہ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک یعنی کم و بیش 1450 سال گزرنے کے بعد آج تک بھی قرآن کی آیتوں کی طرح کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ کہ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی کوئی کافر نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ماننے سے پہلے قرآن پر بندے کا ایمان پختہ ہونا ضروری ہے، بندے کا یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ضمناً میں ایک بات کر دوں، کیونکہ قرآن پر ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو قرآن پر ہمیں ایمان کیسے آیا، صحابہ کرام نے قرآن پر یقین کیسے کیا، یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام نے سب سے پہلے یعنی قرآن سے بھی پہلے صحابہ کرام نے حضور کے فرمان پر یقین کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں یہ حق فرما رہے ہیں، حضور جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے تو صحابہ کرام نے مان لیا۔ حضور اتنے یعنی امانت دار اور امین اور دیانت دار تھے اور سچے تھے، صادق و امین تھے کہ حضور نے اپنا اعلان نبوت کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ حضور نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں، سارے کفار کو جمع کر کے حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو ان سارے کفار نے کہا کہ آپ نے 40 سال ہمارے اندر زندگی گزاری، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو، یا جو آپ نے فرمایا ہو کبھی اس کے خلاف ہم نے کوئی کام ہوتے نہیں دیکھا، جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے بڑی فوج ہے تو ہم آپ کی اس بات پر بھی یقین کر لیں گے۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ جب انہوں نے یہ بات کو مان لیا، اس بات کو تسلیم کر لیا، پھر میرے آقا نے فرمایا تو پھر جان لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے میرے پاس حکم آتا ہے، وحی آتی ہے، تو آؤ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب دیکھو ان کی یہ منافقت، اس کو کہتے ہیں دوغلا پلیسی، منافقت، اور دوسرے نمبر میں ان کے اندر حسد تھا کہ یہ تو پھر بڑے مقرب ہو جائیں گے، یہ تو پھر بڑے محترم ہو جائیں گے، سب لوگ پھر ان کے ہاتھ پاؤں چومیں گے، اس چیز کا ان کو حسد تھا۔ تو اس وجہ سے
یقین کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ اپنا اقرار کرنے کے بعد بھی کہ آپ بالکل سچے ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ مکر گئے، تو یہ سب سے بڑی ان کی منافقت تھی۔ لیکن جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی مانا تو اپنے حبیب کی وجہ سے مانا، کہ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا۔ قرآن نے بھی سب سے پہلے ہمیں کیا سکھایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک جو ہے نا، یہ دنیا کی ساری کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن پاک ہے، کیونکہ دنیا کی باقی ساری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، یا جو صحیفے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ بھی اب اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک اپنے اصلی حالت میں قیامت تک موجود رہے گا۔ اور یہ ساری کتابوں میں سب سے افضل، اور دنیا کی یہ گوگل کی ریسرچ کے مطابق، انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور پھر اس قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے، ہر مسئلے کا حل اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کے رموز کو سمجھیں، ہم اس کے اندر جو اللہ نے راز رکھے اس کو سمجھیں۔ پچھلی جتنے بھی ہماری صدیاں گزری مسلمانوں کی، 1400 سالوں کے اندر، بڑے بڑے جو سائنسدان تھے نا وہ سب مسلمان ہی تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، اور انہوں نے سارا جو سائنس کا جو علم مرتب کیا وہ قرآن سے ہی مرتب کیا، قرآن سے ہی انہوں نے سمجھا، اور اس کے بعد ان کو جناب والا بڑا سائنسدان مانا جانے لگا۔ میں اس کی ایک دو مثال آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ بجلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے بنائی ہوگی بجلی، لیکن حقیقت میں اس کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں نے رکھی ہے، مسلمان سائنسدان تھا۔ یہ جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور جو آلات استعمال کرتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے، یہ آلات مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپریشن کرنے کے لیے جو بے ہوش کیا جاتا ہے، بے ہوش کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو دوائی ہے، یہ سب سے پہلے مسلمان سائنسدان نے ایجاد کی تھی۔ اور بھی بے شمار اس طرح کی ایجادات ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے کی تھی، آج مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کا علم موجود ہے، قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس کے اندر زیر زبر کے وہ فرق کبھی نہیں آ سکتا۔ باقی کتابیں ہیں، مثلا تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ کا کلام ہے، باقی انبیاء پر یہ نازل ہوئی، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر رد و بدل کر دی گئی، مطلب حکم کچھ تھا، اس کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق کچھ اور کر دیا گیا۔ اس کی میں ایک آپ کو دلیل دوں، پاکستان کے اندر جو انجیل ہے عیسائیوں کے پاس، اور امریکہ والے جو عیسائی ہیں ان کے پاس جو انجیل ہے، اگر دونوں کو برابر رکھا جائے تو دونوں کلام ایک نہیں ہے، بلکہ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اسی طرح کسی اور ملک سے اگر لائی جائے تو اس کے اندر کچھ اور فرق ہے۔ تو معلوم ہوا ہر علاقے کے جو ان کے بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، جیسا ان کا اپنا دل چاہا انہوں نے تبدیل کر دیا۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام، قربان جائے، اللہ نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا قرآن عطا فرمایا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ قرآن لیں اور پاکستان میں لے آئیں اور یہاں کا قرآن پاک دیکھیں، لفظ تو دور کی بات، ایک زیر زبر کا بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بتائیے یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، قرآن کا چیلنج آج تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، آج تک موجود ہے۔ دوسری بات، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم آج مغلوب ہو گئے، اس لیے ہم آج شکست خوردہ ہو گئے۔ اب جس مسلمان کو کے سامنے کسی سائنس کا ذکر کیا جائے نا، سائنسدانوں کا، ڈائریکٹ ان کا جو ذہن ہے نا وہ سیدھا انگریزوں کی طرف جائے گا کہ انگریز بڑے سائنسدان ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ سارا جتنا بھی علم ہے نا، وہ سائنس کا ہو یا چاہے دنیاوی جو بھی علم ہو، وہ سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ جابر بن حیان، یہ بابائے کیمیا ہے، 9th کی کتاب میں کیمسٹری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بابائے کیمیا یعنی کیمسٹری کے جن کو باپ مانا جاتا ہے وہ کون ہے؟ جابر بن حیان ہے۔ اور جابر بن حیان کون ہے جی؟ یہ مسلمان سائنسدان ہے اور حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے۔
امام جعفر صادق حضرت امام محمد باقر کے بیٹے، امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق کے جو شاگرد ہیں نا وہ کیمسٹری کے باپ کہلاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ سائنس مسلمانوں کی اصل میں ہے یا انگریزوں کی ہے؟ ہاں جی، سائنس کا سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باقی جتنے بھی علوم ہو وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے، بس شرط یہ کہ کوئی مسلمان سمجھے، کوئی اس کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن افسوس کی بات ہم اس کا ترجمہ تو دور کی بات، ترجمہ ہمیں نہیں کرنا آتا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے عربی میں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہماری حالت یہ ہے اس وقت۔ تو بتائیے قرآن سے ہم کیسے استفادہ حاصل کریں گے؟ قرآن سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ اس کا ترجمہ کرنا یعنی خود عربی پڑھ کر ترجمہ کرنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم جو قرآن عربی میں ہے نا جو متن ہے ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، اس کے اندر بھی ہمیں تجوید کا پتہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہمیں قرات کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اصل میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ جتنا بھی کالج اور یونیورسٹی تک بندہ پڑھ کر آ جائے نا ان میں 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ میں کہوں کہ ایسے مسلمان یعنی نوجوان پڑھے لکھے جن کو کہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جن کو انگریزی تو فرفر آتی ہے، انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھا لیں، اتنی انگریزی ان کو آتی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ٹریکٹر سکھا لو اس کو، کیونکہ ذمہ داری کرنی ہے، ذمہ دارہ کرنا ہے نا تو ٹریکٹر چلانا لازمی ہے، اس کو آتا ہوگا ٹریکٹر چلانا تو ذمہ دارہ کرے گا۔ ٹریکٹر ہم نے اس کو سکھا دیا۔ ہاں جی، کھیتی باڑی کرنی کس طرح ہے، بیج کس وقت ڈالنا ہے، پانی کس وقت لگانا ہے۔ ان پڑھ بندہ جس نے ایک دن بھی سکول کا رخ نہیں کیا، مدرسے کا رخ نہیں کیا، وہ بندہ بھی یہ ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن افسوس کہ نہیں سمجھا تو قرآن نہیں سمجھا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آیا۔ یہ افسوس ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے اتنی بڑی کتاب اور اتنا بڑا سرمایہ ہمیں عطا فرمایا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے آج وہ انگریز بے باک ہیں جنہوں نے سویڈن کے اندر ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی گستاخی کر دی ہے۔ پہلے بھی سویڈن نے، سویڈش حکومت نے ان کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، قرآن پاک کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا، آگ لگائی گئی، اور ابھی چند دن پہلے یعنی پچھلے جمعے کے بعد اسی ہفتے میں قرآن پاک کی دوبارہ توہین کی گئی ہے۔ قرآن پاک کو معاذ اللہ حکومتی سرپرستی میں یعنی جو بدبخت وہاں پر قرآن پاک جلاتا ہے وہ پہلے گورنمنٹ کو یہ لکھ کر دیتا ہے، ان سے اجازت نامہ لیتا ہے اور پھر وہ سیکیورٹی مانگتا ہے اور پولیس، گورنمنٹ اس کو پولیس کی صورت میں سیکیورٹی دیتی ہے، پھر وہ آ کر مسلمانوں کا جو شہر ہوتا ہے وہاں پر جس علاقے میں مسلمانوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے اس علاقے میں شہر کے چوک میں آ کر پولیس کی سیکیورٹی میں قرآن جلاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو اذیت دینا، مسلمانوں کو دلی طور پر تکلیف دینا، اور یقینی طور پر ہر مسلمان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے جب یہ واقعہ سنتا ہے یا کوئی دیکھتا ہے۔ انٹرنیٹ پر وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں ہم تو قرآن کہنے والے تو ہیں کہ قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، لیکن اب قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی ناموس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو بتائیے نا۔ قرآن پاک اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے تو اس کی ناموس کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس ہمارے حکمران اپنے مفاد میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کا جہاں پر اپنا مفاد ہو نا، جہاں پر ان کو پیسہ ملتا ہو، ڈالر ملتا ہو، وہاں پر پہلے نمبر پر ہے، اور جہاں پر اسلامی تعلیمات کا، یہاں پر قرآن کا یا حضور کی ناموس کا جہاں پر حفاظت کی بات ہے وہاں پر یہ بالکل پیچھے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، ان ہجڑوں سے اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں کوئی اقدام اٹھائیں گے۔ فرانس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اس وقت مسلمانوں نے پرزور احتجاج کر کے یہ بات کہی تھی کہ تم یا تو فرانس کے ساتھ، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو۔ انہوں نے جو ہمارے آقا کی توہین کی، یاد رکھیں ساری کائنات بھی مل جائے نا میرے آقا کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف، میرے آقا کی عزت اس سے بڑی ہے، اس سے بڑھ کر مقام ہے، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اعلان جہاد کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے سفیر کو یہاں سے دفع کر دو، لیکن وہ بھی نہیں کیا۔ خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اگر اس دن فرانس کو جواب دیا ہوتا تو آج سویڈش حکومت کبھی یہ قرآن پاک جلانے کی ہمت نہ کرتی۔ ان کو اگر کسی سے خوف آئے گا تو وہ پاکستان سے آئے گا، کیونکہ ایٹمی پاور پاکستان ہے۔ اگر پاکستان سے ہی ان کو کوئی خوف نہیں ہے تو باقی مسلمان لیڈروں سے ان کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔
سب سے پہلے نمبر پر پاکستان ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان پر بھی اس نے اپنے پالتو رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ کہے گا ڈالر دے کر منہ بند کر دے گا، یہاں پر کوئی نہیں بولے گا، چاہے وہ قرآن کو جس طرح نظر آتش کرتے رہیں۔ ہاں جی، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے 1400 سال 1450 سال گزر چکے، کبھی پہلے ایسا واقعہ ہوا؟ کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بدبخت نے گستاخی کیا اور پھر وہ زندہ بچ گیا ہو۔ کبھی نہیں ہوا ایسا کہ کسی نے قرآن کی توہین کی ہو یا حضور کی توہین کی ہو پھر وہ زندہ بچا ہو، چاہے کافر ہو یا چاہے کوئی منافق ہو، کوئی زندہ نہیں بچا۔ آج یہ دم دراتے کیوں پھر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اگر ان کے اندر آج بھی غیرت جاگ جائے تو خدا کی قسم ان کی ماں ہی مر جائے، جرات ہی نہیں کر سکتے وہ قرآن کی توہین کریں۔ کتنے دل چلنی ہے مسلمانوں کے، خدا کی قسم۔ عوام کے اندر جذبہ موجود ہے، جذبات موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے جو حکمران جو اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کے اندر کوئی جذبہ، کوئی غیرت موجود نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کوئی غیرت مند حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔